صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا الشارع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار صاحب شریعت، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندوں کو کھانا کھلانا اور ہر ایک کو سلام کرنا، خواہ اس سے تمہاری جان پہچان ہے یا نہیں، یہ سب سے افضل عمل ہے. ہمارے ساتھ آپ آج ضرور جڑے رہیے صاحب، کیونکہ آج انشاءاللہ ہستی ہی انتہائی ممتاز ہے کہ آئیے کائنات کے سب سے حسین گلستان کے انتہائی حسین ترین پھول کی خوشبو سے اپنے قلوب کو مہکاتے ہیں، ان کا ذکر پاک اپنے لبوں پر سجاتے ہیں، جو عبادتوں کو اس درجے اپنائیں کہ رہتی دنیا تک زین العابدین بن جائیں، جو سجدوں کو اپنے مبارک وجود کا ایسا حصہ بنائیں کہ سید الساجدین کہلائیں، جو صبر کو اپنے وجود میں ایسے بسائیں کہ امام الصابرین کہلائیں، کہ گلشن فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گلے سرسبد ہیں یہ، علم کی اور استقامت کی حد ہیں یہ، مولائے کائنات السیدہ کائنات کے لخت جگر ہیں یہ، بی بی شہر بانوں کے نور نظر ہیں یہ، بی بی زینب کی محبتوں کا ثمر ہیں یہ، مختار کائنات کے جگر کا ٹکڑا ہیں یہ، حسینوں کے حسین کا مکھڑا ہیں یہ، جو نرم دلی اور عفو درگزری میں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین کی عملی تفسیر و تصویر بن کر نرم دلی اور عفو درگزری میں اپنے اجداد کا عکس جمیل ہیں، اور جو ظلم کرتا اس سے صرف درگزر نہ فرماتے تھے بلکہ معاف کر کے اسے عطا بھی فرماتے تھے، احسان بھی فرماتے تھے، جن کا چہرہ نمازوں کے وقت زرد پڑ جاتا تھا، وجود بھی جن کا وضو کرتے وقت کپ کپاتا تھا، جو جانتے تھے کہ رب کے حضور حاضر کیسے ہونا ہے، محبت الہی و خشیت الہی جن کا اوڑھنا بچھونا ہے، بچپن سے ہی جو تسلیم و رضا کی منزل پر کھڑے تھے، مصائب و آلام کی شاہراہ پر جو بلند ہمتی سے بڑھے تھے، چہرہ مبارک پر تقدس و نورانیت کا یہ عالم تھا کہ اچھے اچھوں کا سر آپ کی بارگاہ میں خم تھا، وادی بطحا جن کے مقدس وجود کو اور نقش قدم کو پہچانتی تھی، بیت اللہ، حجر اسود اور حل و حرم کی ایک ایک شے جن کو جانتی تھی، زہد و تقوی و پرہیزگاری جن کی بے مثل و بے مثال تھی، بادس کربلا مشن حسینی کی علم برداری بھی کمال تھی، گھرانہ اہل بیت کے جو انتہائی بہادر اور حوصلہ مند سپوت ہیں، جنوں انس و ملائکہ جن کے صبر و استقامت کے سامنے مبہوت ہیں، عاجزی و انکساری جن کی مبارک طبیعت میں ہے، معاف کر کے احسان کرنا جن کی تربیت میں ہے، جن کا وجود توکل اور معرفت کے خمیر سے گندھا ہوا تھا، مناجات کے ذریعے جن کا تعلق رب سے بندھا ہوا تھا، جن کی ایک ایک سانس تسبیح اور ایک ایک نفس شکر خدا سے معمور تھا، جن کی دعاؤں کا ایک ایک فکرہ سرمایہ نجات اور نصیحت و حکمت کا نور تھا، جن کی تعظیم میں لوگ سروں کو جھکاتے تھے، جو خلق خدا سے بھی تعلق کو خوب نبھاتے تھے، جو سخاوت میں، فیاضی میں،
دادرسی میں اس قدر عالی تھے، مدینہ پاک کے سینکڑوں گھروں کے خاموشی سے جو والی تھے، رات کی تاریکی میں بوریے اپنی پیٹھ پر خود اٹھاتے تھے، چن چن کر ضرورت مندوں کے گھروں تک راشن وہ پہنچاتے تھے، خدا سے ہم کلامی جن کو سجدے میں میسر آئی تھی، نوافل کی کثرت سے پوری پوری رات لمحوں میں سمٹ آئی تھی، جو ہر کار خیر میں، ہر کار خیر پر سجدہ شکر کیا کرتے تھے، دو اشخاص کو ملاتے تھے تو جھکا کرتے تھے، کوئی نعمت اگر مل جائے تو سجدے کرتے تھے، آزمائش میں اگر گھر جائیں تو سجدے کرتے تھے، جو اجداد کے علم و عمل کے مجمع البحرین ہیں، جو گھرانہ اہل بیت کے ایک ایک فرد کے نور عین ہیں، جو ہمت و استقامت کا عظیم پہاڑ ہیں، جو دربار یزید میں حیدری دھاڑ ہیں، جن کے ذکر و اذکار پر اذکار بھی نازاں ہیں، جن کی تلاوت پر قرآن کی آیات بھی نازاں ہیں، جن کی نمازوں پر نمازیں بھی فخر کرتی ہیں، جن کی التجائیں قبولیت کی مناظر سر کرتی ہیں، سیدنا امام زین العابدین خانوادہ رسول کے وہ چشم و چراغ ہیں کہ سر سے پاؤں تک جو عبادتوں کی تزئین ہیں، سر سے پاؤں تک جو عبادتوں کی تزئین ہیں، وہی تو ہیں جو امام سجاد زین العابدین ہیں۔ آغاز کرتے ہیں صاحب آپ سے، سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام، وہی بات میں عموماً ابتدا میں تو ایک جملہ بڑا سنبھل کے کہتا ہوں، تعارف تو ہم کیا کرائیں گے کہ جن کا تعارف اللہ اور اس کے رسول کروائیں، آئیے ذرا آغاز کیجئے، نسبی و خاندانی عظمت ہم کیا بیان کریں گے صاحب، ان کی وجہ سے ہماری عظمتیں بیان کیجئے، اور آپ علیہ السلام کے القابات۔ جی یقیناً آپ نے درست فرمایا، اور یہی ایمان ہے اور یہی حق ہے کہ ایسی ہستیوں کا ذکر خیر کرنا یقیناً خود ہمارے لیے توشہ آخرت ہے، باعث نجات ہے، باعث فلاح ہے، ایمان کی تازگی ہے، اور جب ہم بیٹھتے ہیں تو یقیناً یہ نہ تو ان کے تعارف کے لیے بیٹھے ہیں، نہ ہی ان کی خاندانی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، جنہیں رب نے اجاگر فرما دیا ہو اور جنہیں رب تعالیٰ نے ان بلندیوں تک پہنچا دیا ہو، تو یقیناً یہ تو غلامی کے صدقے سے ہمیں بلندیاں نصیب ہو رہی ہوتی ہیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام، آپ کی شان اور عظمت بہت وراء الورا ہے، نسب کے اعتبار سے دیکھیں، حسب کے اعتبار سے دیکھیں، دونوں اعتبارات سے آپ کو اللہ رب العزت نے بے مثل شان عطا فرمائی، اللہ، اور یہی راہ اعتدال ہے۔ بعض حضرات اگر نسبی فضائل کو مد نظر رکھتے ہیں اور پھر وہ اس طرف توجہ نہیں کرتے کہ ان کے جو ذات ہے اپنے حسب کے اعتبار سے، خصوصیات کے اعتبار سے، دین اور ایمان کی تعلیمات کا پیکر ہونے کے اعتبار سے وہ کیا ہیں، تو یہ پہلو بھی نظر انداز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہی وہ ہستیاں تھیں جن کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو جمع فرما دیا، درست، نسب کی فضیلت کو بھی نقطہ کمال پر جمع فرما دیا، اور ان کے اندر جو عبادت، بندگی، ریاضت اور دین اور ایمان کی تعلیمات کی ایک آئینہ داری تھی، اس کو بھی اللہ رب العزت نے نقطہ کمال پر جمع فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، علی بن حسین بن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب، کتنا حسین نسب مبارک ہے آپ کا، اللہ اکبر، اور خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کے نسب کو اپنی طرف منسوب فرما لیا ہو، اس سے بڑی شان تو نسب میں کائنات میں نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہو سکتی ہے۔ اللہ اللہ۔ اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام، آپ کی جو کنیت مبارکہ ہے وہ ایک نہیں ہے، بلکہ آپ کی کنیت ابو عبداللہ بھی ہے، ابو محمد بھی ہے، ابو الحسن بھی ہے، ابو الحسین بھی ہے، کیونکہ آپ کے صاحبزادگان کے یہ نام تھے تو آپ نے انہی کی نسبت سے کنیتیں بھی متعدد رکھیں۔ اسی تاریخ قطع کلام کی معذرت، تاریخ اسلام میں میرا خیال ہے واحد ہستی شاید کم و بیش نظر آتی ہیں مجھے کہ جن کی اتنی کنیتیں، یقیناً کنیتیں بھی بے شمار ہیں اور القابات بھی بے شمار ہیں، فضائل بھی بے شمار ہیں۔ اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ کنیت کے بعد آپ کی القابات کی طرف، تو بہت معروف لقب آپ کا زین العابدین اور سید الساجدین یا امام سجاد، چونکہ سجدے کے ساتھ جو آپ کو ہمیشہ شغف رہا اور بلکہ سجدے کا جس طرح پیکر بن کے آپ نے زندگی گزاری اور عبادت گزاروں کی زینت، تو زین العابدین اور امام الساجدین، سید الساجدین، سجاد، ہاشمی، علوی، مدنی، کرشی، تو آپ کے القابات یہ ظاہر کرتے ہیں آپ کی عظمتوں کے ان گوشوں کو جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائے۔ آپ کی ولادت باسعادت، اس کے بارے میں جو سب سے راجح قول ہے وہ تو ہے 33 ہجری کا، لیکن 38 ہجری کی
کا قول بھی موجود ہے، ٹھیک، 36 ہجری کا قول بھی ہے، 37 ہجری کا قول بھی ہے، تو لہٰذا آپ کی ولادت باسعادت کے یہ مختلف سن ذکر ہوئے تاریخ کی کتب کے اندر، مگر معروف اور راجح قول 33 ہجری کا بنتا ہے۔ اسی طرح آپ کی ولادت باسعادت کا جو مہینہ مبارک ہے اس میں شعبان المعظم کا ذکر آتا ہے، 9 شعبان اور 5 شعبان کا، اور جمادی الثانی کی 15 تاریخ بھی آپ کی ولادت باسعادت کے طور پر مذکور ہوئی ہے، اور دنوں میں جمعہ کا دن اور جمعرات کا دن، یہ دونوں دن آپ کی ولادت باسعادت کے ساتھ مذکور ہوئے، موسوم ہوئے۔ اور پھر بڑی دلچسپ بات یہ کہ میدان کربلا میں جب آپ تشریف فرما تھے تو ایک عوام الناس میں یہ بھی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ شاید اس وقت آپ کی عمر مبارک بلوغ تک نہیں پہنچی تھی، جبکہ حقائق یہ بتاتے ہیں کہ آپ کی عمر مبارک 23 سال 24 سال کم و بیش 25 سال کے قریب تھی۔ چونکہ ولادت کے سن میں اختلاف ہے تو اس اعتبار سے اس کیلکولیشن کو مد نظر رکھیں گے تو پھر بھی یعنی 20 سے کم نہیں تھی اور 25 کے لگ بھگ یہ عمر مبارک آپ کی تھی۔ اور اسی طرح پھر جب ہم آپ کے نسبی شان اور حسبی شان، دو باتیں اس میں، آقا علیہ السلام نے جو فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین وفی روایت امرین وفی روایت خفیفتین، میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس میں ایک روایت کے مطابق تو قرآن کے ساتھ سنت کی بات آئی، مگر دیگر متعدد روایات اس بات پہ دلالت کرتی ہیں جو صحت کے اعتبار سے بھی اپنے درجے پر ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اپنی اطرت، اپنی اہل بیت اور اپنی آل اور اولاد کی بات کی۔ تو آپ جب یہ فرما رہے تھے کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان 2 چیزوں میں آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میرے صحابہ۔ فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری آل اور ایک میری اطرت۔ سبحان اللہ۔ اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ یہ خطاب صحابہ سے تھا، صحابہ کرام سے خطاب تھا، تو ان کو یہی فرمانا تھا۔ اور آقا علیہ السلام نے آل اور اطرت کا ذکر اس لیے فرمایا کہ ان کا تسلسل قیامت تک جاری و ساری ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جبکہ صحابہ کرام تو اپنی حیات ظاہری کو پوری فرما کر پردہ فرمانے والے تھے، تو قیامت تک امت میں جو حضور کی 2 امانتیں جس پر ہدایت کا مدار ہے وہ کتاب اللہ ہے اور اہل بیت مصطفیٰ۔ کیا کہنے، کیا خوبصورت تمہید ہے صاحب۔ اور آئیے ذرا اس گوشے کی طرف آپ کی شخصیت کے چلتے ہیں کہ جہاں باب مدینۃ العلم کی آل تعلیم و تربیت حاصل کر رہی ہیں، لیکن ظاہر ہے یقیناً اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم لدنی کا ایک خاص حصہ آپ کو باب مدینۃ العلم کے صدقے سے عطا کیا ہے۔ جن ہستیوں کے زیر سایہ خاص طور پہ آپ کی تعلیم و تربیت ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جو علمی مقام اور مرتبہ آپ کو عطا کیا، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر هو الحق هو المعین۔ سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم ہدا کے واسطے۔ اللہ اکبر۔ ایک ایسی عظیم شخصیت کا آپ ذکر خیر کر رہے ہیں کہ جن کا ذکر باطن کو منور کر دیتا ہے اور روح کو حلاوت عطا کرتا ہے۔ اللہ۔ اور میں جب بھی آپ کا ذکر آتا ہے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ جو لوگ حالات زندگی سے تنگ ہوتے ہیں وہ اپنے سارے مصائب لکھیں اور اس کے بعد امام زین العابدین کی سیرت کو پڑھیں، اللہ، تو کبھی مایوس نہیں ہوں گے کہ ہر طرح کی مصیبت ان پر آئی لیکن اللہ کی رضا میں وہ راضی رہے، اور ایک ایسی مثال قائم فرمائی کہ آپ کی سیرت سے قیامت تک کے لیے لوگوں کو صبر کا پہلو میسر آیا۔ آپ اپنے مسائل لکھتے چلے جائیں، جب تھک جائیں نا تو آخر میں نیچے لکھ دیجئے امام زین العابدین علیہ السلام، آپ کو تشفی ہو جائے گی، سب غم غلط ہو جائیں گے۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے آپ نے پوچھا، صاحب حلیت الاولیاء نے یعنی امام ابو نعیم نے حلیت الاولیاء میں 7 ایسے افراد کا ذکر کیا جو مدینۃ المنورہ کے چوٹی کے فقیہ کہلاتے تھے۔ اچھا، یہاں پر یہ بات ذہن نشین رکھیے گا کہ جب فقیہ کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جامع العلوم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محدث ہے تو اس کا تعلق حدیث کے ساتھ ہے، درست۔
مفسر ہے تو اس کا تعلق تفسیر کے ساتھ ہے، لیکن جب فقیہ ہے تو اسے تمام علوم متداولہ کے اندر ید طولہ حاصل ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ تو ان 7 فقہا کو لکھا امام ابو نعیم میں، اور ان میں سب سے پہلے نمبر پر جن کا ذکر کیا وہ امام سجاد سید الساجدین امام زین العابدین۔ سبحان اللہ، سبحان اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں کہ جب ہم لقب زین العابدین کا ذکر کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ یہ لقب آپ نے لکھوایا، بلکہ اس زمانے کے کبار صحابہ کرام اور کبار تابعین کرام جن کا تقوی میں کوئی ثانی نہیں تھا، وہ امام علی اوسط رضی اللہ عنہ کو زین العابدین کہہ رہے ہیں۔ تو اس سے آپ کی شان کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ کی عمر مبارک جب 2 برس تھی جنید بھائی، تو اس وقت مولائے کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ بالکل۔ اب 2 برس کی عمر کے بچے کو ذہن میں رکھیں اور امام زین العابدین کی سیرت طیبہ کو ملحوظ نگاہ رکھیں، اور گود ہے مولائے کائنات کی۔ تو اس 2 برس کی عمر میں آپ نے سب سے پہلے جو علمی فیضان حاصل کیا وہ مولائے کائنات سے حاصل کیا، اور وہ تربیت ابتدائی جو پائی وہ آپ نے مولائے کائنات سے پائی۔ پھر اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 10 برس امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کے زیر سایہ رہے، سبحان اللہ، ان سے دین حاصل کرتے رہے، ان کی تربیت میں رہے، اور وہ آپ کو، چونکہ تربیت کا معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز کو درجہ بدرجہ اس کے کمال تک پہنچانا، اللہ، اور جب آپ تربیت کو ذکر کریں تو آپ مربی کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ کیا کہنے؟ تو امام زین العابدین وہ عظیم شخصیت کہ جنہیں ایسے مربی میسر آئے کہ جن کا ثانی کائنات میں کوئی نہیں، یعنی پہلے دادا جان، پھر تایا جان، پھر بابا جان، یعنی اور سبھی سردار کائنات، سبھی سردار، یعنی آپ کے مربی مولائے کائنات، اللہ اکبر، آپ کے مربی امام حسن مجتبی ہیں، اللہ، پھر اس کے بعد 11 برس تک آپ کے مربی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو وہ تمام علوم اور وہ تمام رفعتیں، وہ تمام بلندیاں آپ کو حاصل ہوئیں۔ اب 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے تعلیم، ایک ہوتا ہے تربیت۔ ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی فقدان ہو جائے تو نفع نہیں ہے، اور جہاں پر تعلیم اور تربیت دونوں کا حسین امتزاج ہو تو پھر کمال ہوتا ہے۔ تو آپ جس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پر آپ جو تعلیم پا رہے ہیں وہ ان شخصیات سے پا رہے ہیں کہ جن جیسا علم کسی اور کے پاس نہیں ہے اس زمانے میں، اور جو آپ تربیت پا رہے ہیں وہ بھی ان شخصیات سے پا رہے ہیں کہ ان کی مثل مربی اس زمانے میں کوئی نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہ نکھار عطا فرمایا کہ آپ کی ذات واحد اسلام کی نشأت ثانیہ کا سبب بن گئی، اور ان تمام چیزوں کو آپ نے آگے بڑھایا۔ اچھا، آپ دیکھیے انکساری کتنی تھی آپ کی شخصیت میں کہ جہاں علمی محفل سجتی تھی آپ وہاں تشریف لے جاتے تھے، اور یہ ذہن میں گمان بھی نہ ہوتا تھا کہ میرا قد کیا ہے، میرا نسب کیا ہے۔ یہ بڑی اہم ترین بات ہے۔ نافع بن جبیر سے ابن عساکر نے اس بات کو نقل کیا، اور ایک موقع پر عرض کیا کہ یا علی بن حسین علیہ السلام، آپ ہمارے علاوہ دوسرے لوگوں کی مجلس میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور ہمارے پاس آپ نہیں بیٹھتے۔ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے جہاں سے دینی نفع حاصل ہوتا ہے میں وہاں جا کر بیٹھ جاتا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ انکسار بھی موجود ہے اور شان علم بھی موجود ہے۔ دو جملہ کہنے دے، آپ نے کہا دینی نفع جہاں سے حاصل، دین کو جن سے نفع حاصل ہوا وہ دینی نفع کے لیے کس انکسار سے جاتا ہے؟ ہماری ترغیب کے لیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی میرا یہ مقام ہے تو میں اس سے کیوں حاصل کروں۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ ان سے حاصل کرو۔ کیا خوبصورت ماشاءاللہ حاضری، بس اللہ قبول فرمائے، کیا خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ذرا آپ آتے ایک اور پہ، جس سخاوت، جس گھرانے سے، اگر میں جملہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، کہ سخی ہونے کا درس سیکھے، اس گھرانے کا انفاق فی سبیل اللہ کیا ہوگا، اور اس گھرانے کے چشم و چراغ امام زین العابدین علیہ السلام کا انفاق فی سبیل اللہ کیا ہوگا، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش اللہ کے 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام حضور علیہ السلام کے قریب تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے مبارک ماتھے کو بوسہ دیا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ میرے اس بیٹے کے ہاں اللہ تبارک و تعالی ایک بیٹا عطا فرمائے گا جس کا نام علی ہوگا،
قیامت کے دن وہ فرشتے جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے ان میں سے ایک آواز لگائے گا کہ سید العابدین تشریف لے آئیں. سبحان اللہ. اس وقت حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے. اللہ اکبر. وہ وجود مسعود جن کی مبارک رگوں میں خون علی ہے، شیر بطول ہے اور لعاب رسول ہے. اللہ اکبر. جو ہمارے دلوں کا قبلہ ہیں حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام، اور یقیناً آپ سے جس قدر اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کیا جائے وہ کم ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نسب اور سبب منقطع ہو جائے گا سوائے وہ نسب اور سبب جو میری ذات سے جڑا ہوا. اللہ اکبر. سنان بن انس بھوکا پیاسا جب ایک صحرا میں خیمہ دیکھتا ہے، جیسے ہی خیمے میں داخل ہونے کی کوشش کی، پردہ اٹھایا تو دیکھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام تشریف فرما ہے. آپ کو دیکھ کر الٹے پاؤں بھاگنے کی کوشش کی. آپ نے اسی وقت ایک خادم دوڑایا، اس کو واپس خیمے میں بلایا، 3 دن تک اپنا مہمان رکھا اور 3000 اشرفیاں عطا فرمائیں. یہ ہائٹ بتا رہے ہیں آپ، احسان کی ہائٹ بتا رہے ہیں. 3000 اشرفیاں عطا فرمائیں. تو سنان بن انس نے کہا جاتے ہوئے کہ لگتا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اسی وقت پہچان لیا تھا جب تم نے میرے خیمے کا پردہ اٹھایا. کیا تم وہی شخص نہیں ہو جس نے میرے نوجوان بھائی علی اکبر کے کلیجے پر برچھی ماری تھی؟ فرمایا وہ تمہارا کردار تھا اور یہ ہمارا کردار ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ ایک شخص نے ہتک آمیز کلمات نعوذ باللہ من ذالک آپ کی شان کے برخلاف کہے، لوگوں نے پکڑ کر اس کو مارنے کا ارادہ کیا. آپ نے لوگوں کو ہٹایا اور فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو. پھر پوچھا کہ کوئی ایسا کام تو نہیں کہ تمہاری کوئی ضرورت پوری نہ ہو چکی ہو؟ وہ شرمسار ہو گیا، اپنی قیمتی چادر اس کو عطا فرما دی اور جنید بھائی 5000 دراہم اس شخص کو سخاوت میں عطا فرمائے. اسی طرح سے صفوان بن امیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے مقام جارانہ میں جب اس کو وادیوں میں پھیلے ہوئے اونٹ اور بکریاں عطا فرمائے تو اس نے کہا کہ حضور اتنا عطا فرماتے ہیں کہ جب کوئی حاصل کر لیتا ہے تو اس کے پاس فقر و فاقہ کی کیفیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو فرزدق شاعر نے امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں فرمایا تھا کہ ما قالا لا قط الا فی التشہد ولو لا التشہد کانت لاؤہ نام. فرزدق نے کہا تھا کہ امام زین العابدین نے صرف تشہد پڑھتے ہوئے نماز میں لا کہا ہے. اس کے علاوہ جب کبھی کسی شخص نے آپ سے کوئی سوال کیا آپ نے نہیں کہا بلکہ عطا فرما دیا. کیا اچھی بات، کیا ایک مرتبہ انگور سے افطار، انگور آپ کو بہت پسند ہے، انگور سے افطار کرنے کے لیے جب تشریف فرما ہوئے تو عین آپ کے اس وقت جب آپ افطار کرنے لگے تو کوئی سائل آ گیا، آپ نے وہ انگور اسے عطا فرما دیے. دوسرے دن بھی یہی ہوا، آپ نے وہ انگور پھر اس سائل کو عطا فرما دی. اور قرآن کی وہ آیت آپ ذہن میں رکھیں، ابھی تربیت کی بات ہو رہی ہے، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. تو وہ اہل بیت کے امام جنہوں نے امام زین العابدین کی تربیت فرمائی تو 3 دن تک یہی معمول رہا. اور جب تیسرا دن آیا اور جب سائل حاضر نہ ہوا تو آپ نے انگور کے ساتھ باقاعدہ طور پر افطار آپ نے مکمل فرمایا. اچھا، آپ بہت مسرت فرمایا کرتے تھے جب آپ سے کوئی مانگنے والا آتا، ایسے کہ جیسے وہ کوئی آپ کو تحفہ پیش کرنے کے لیے آئے. اللہ اکبر. جنید بھائی اندازہ کیجئے کہ روٹیوں کا تھیلا اپنی پشت پر اٹھا کر صدقہ فرما رہے ہیں. مدینہ طیبہ پر جب حملہ ہوتا ہے 400 عورتیں اور بچے آپ کے ہاں پناہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو خوشی امام کے ہاں ہمیں نصیب ہوئی امام زین العابدین کے ماں سوا یہ خوشی کہیں نصیب نہیں ہوئی. محمد بن اسامہ بن زید کے پاس جب آپ عیادت کے لیے تشریف لے گئے وہ رو رہے تھے. پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہا 17,000 دینار کا قرضہ ہے. آپ نے فرمایا فکر نہ کرو، وہ قرضہ تمہاری طرف سے میں عطا کر دیتا ہوں. اور جب غسل دیا گیا، آپ کے وصال کا وقت قریب آیا، وصال فرما گئے، جب آپ کو غسل دیا گیا اور پشت پر نشان دیکھے گئے تو معلوم یہ ہوا کہ رات کو اناج کی بوریاں اپنی مبارک پشت پر لاد کر آپ علیہ السلام مدینہ منورہ میں لوگوں کے گھروں میں پہنچاتے تھے. 100 گھرانوں کی کفالت حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے رہے، شکر اور بادام کا صدقہ فرماتے. جنید بھائی حضور کی سنت کے مطابق غلام آزاد کرنے کی سنت آپ کو بہت پسند تھی اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ 50,000 غلاموں کو امام زین العابدین علیہ السلام نے اللہ کے رستے میں آپ نے انہیں آزاد فرمایا. 50,000 غلاموں. دیدہ دلیری آج ہمارے اندر پیدا ہو گئی مفتی صاحب کہ ہم گناہوں کو ترک کرنے کو تیار نہیں ہیں.
یعنی ہمارے آنسو جو ہے وہ بہنا چاہتے ہی نہیں ہمارے گناہوں کے اوپر، اور وہاں عالم کیا کہ جن کے صدقے بخشش ہونی ہے، ان کی گریہ ازاری، ان کا خوف خدا، ان کی خشیت الہی. بتائیے ذرا، اور بالکل ایسا لگتا ہے جیسے قرآن کی تعلیمات کا عکس جمیل ہے آپ کا جو خشیت الہی ہے. بتائیے ذرا. دیکھیے جنید بھائی، قرآن مجید نے دلوں کی بھی اقسام بیان کی اور فرمایا کچھ دل تو وہ ہیں جو پتھر ہیں بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، اور کوئی وہ ہیں کہ جو اللہ کی یاد میں ایسے روتے ہیں کہ جیسے چشمے بہہ نکلتے ہوں. تو یہ جو قلب کو رقت نصیب ہوتی ہے، خشیت نصیب ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی خوف میں اور اس کی محبت میں جو رونا اور کیفیت حاصل کرنا یہ نصیب ہوتا ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کی عطا ہے، اور بلکہ یہ سب سے بڑی عطا ہے. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام، آپ اور اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی مقدس ہستیاں، ان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک جملہ میں عرض کرنا چاہوں جناب، جو میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے ایک پیغام اور سبق ہے جناب، کہ ان کے نسب کو دیکھیں، شخصیت کو دیکھیں تو شخصیت بہت بڑی لگتی ہے، بالکل ایسا ہے. اور اگر ان کے عمل کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ ان کا عمل ان کی شخصیتوں سے بڑا ہے. کیا کہنے، کیا اچھی بات. آج کل ہم دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھیے، شخصیات بڑی سے بڑی پیش کی جاتی ہیں اور بڑی سے بڑی بنتی ہیں یا بنائی جاتی ہیں، اور عمل کو دیکھیں تو دور دور تک عمل کا نام و نشان نظر نہیں آتا ہے. بالکل ایسا. تو یہ جن کے ذکر میں ہم بیٹھے ہیں یہ ایسے نہیں بیٹھے. اللہ رب العزت نے ان کو جو مقام اور مراتب عطا فرمائے، مقامات، وہ مراتب ان کے نسب کے سبب بھی ہیں، نسبتوں کے سبب بھی ہیں، اور اس میں ان کا عمل کتنا ہے، مجاہدہ کتنا ہے، ریاضت کتنا ہے. حالانکہ انہیں بخشش کی نوید سنا دی گئی، انہیں فضائل اور مناقب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پاک سے سنا دیے گئے. اس کے باوجود ان کی زندگیوں کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں خوف کا عالم کیا ہے، عبادت اور بندگی کا عالم کیا ہے، رقت و زاری کا عالم کیا ہے، تو یقین کیجئے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اتنی بڑی شخصیات ہونے کے باوجود اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی کا کیسا پیکر تھے. واہ. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ نماز کی تیاری شروع کرتے، یعنی وضو فرماتے، ابھی وضو کے لیے کھڑے ہوتے، تو آپ کے جسم مبارک پر کپ کپی طاری ہو جاتی، چہرہ مبارک کا رنگ زرد پڑ جاتا، رنگ بدلنے لگ جاتا. یہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ سے اور آپ کی کیفیات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، احادیث مبارکہ سے. اور ایسا کیوں نہ ہوتا؟ جب قرآن مجید نے کہا سورہ الرحمن کی آیت نمبر 46 میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے، خوف اس کے اوپر طاری ہو جائے، اس کے لیے اللہ نے فرمایا ایک جنت نہیں، دو جنت. اللہ اکبر. ایک جنت تو میں نے اس کے لیے مقدر فرما دی، مگر دوسری جنت یہ اس کی کیفیت کے سبب سے ہے کہ اللہ رب العزت کا خوف کیسا ہے. تو صاحبان خوف، اور یہ جو خوف ہے، اس خوف کے لیے پھر اور لفظ استعمال ہوا خشیت. اور ہمارے اکابرین نے فرمایا کہ خشیت قلبی خوف کا نام ہے، کہ دل کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ وہ محبوب کے ناراض ہونے کا ڈر ہو، اس کو خشیت کہتے ہیں. اللہ. تو لہٰذا، اور ایک خوف ہے کہ اللہ کے عذاب کا خوف، ایک ہے اللہ کی ناراضگی کا خوف. یہ دونوں خوف مختلف ہیں. عذاب کا خوف یقیناً ہر ایک کو ہونا چاہیے، اور ہمارے اکابرین کو اور سب کو ہوا، مگر اللہ کی محبت میں اس کی ناراضگی سے ڈرنا، یہ اس سے اونچے درجے کا خوف ہے، اسے خشیت کہتے ہیں. اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، فرمایا عبادت بھی تین قسموں کی ہے، ایک غلاموں کی عبادت ہے، ایک تاجروں کی عبادت ہے، اور ایک مردان حق کی عبادت ہے. غلاموں کی عبادت یہ ہے کہ جو ڈر کے کرتے ہیں، چونکہ غلام ڈر کے اپنے آقا کی تعمیل کرتا ہے. اور تاجروں کی عبادت یہ ہے کہ یہ ملے گا، یہ ملے گا، جنت ملے گی. اور فرمایا مردان حق اور مردان حر، ان کی عبادت اور بندگی یہ ہے کہ اللہ کے حضور سر جھکاتے ہیں اس لیے کہ وہ معبود برحق ہے. مفتی صاحب ذرا یہ بتائیے، بڑا لطیف واقعہ ہے اور میری توجہ بالکل اس طرف چلی گئی، اور یقیناً آپ فوراً ایک لمحے میں اس بات کو پک کر لیں گے کہ جن کو حل و حرم جانتے ہیں، جن کو مکے والے پہچانتے ہیں، اور جن کو حجر اسود جو ہے باقاعدہ یعنی سمجھ لیجئے کہ عشق کی نگاہ سے دیکھتا ہے، مودت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، بتائیے ذرا وہ جو فرزدق والا پورا واقعہ کیا ہوا تھا؟ وہ فرزدق کی زندگی کا یہ وہ خوبصورت لمحہ ہے کہ اگرچہ شاعری تو اس نے 15 برس کی عمر سے شروع کی تھی،
اور ان کا نام تھا حمام بن غالب. لیکن خانہ کعبہ میں آج لوگ حیران ہیں کہ وہی فرزدق مولائے کائنات کے پوتے کی شان کو بیان کر رہے ہیں اور شامی لوگ اس شان کو سن کر جھوم رہے ہیں اور اسی واقعے سے فرزدق کو شہرت حاصل ہوئی. بالکل. ہشام بن عبد الملک حج پر آیا ہوا تھا. اس کا ارادہ ہوا کہ حجر اسود کو بوسہ دوں. خیال یہ ہوا کہ میں ولی عہد ہوں تو جب میں آگے بڑھوں گا لوگ راستہ چھوڑ دیں گے. وہ آگے بڑھا خدام کے ساتھ, کسی نے توجہ ہی نہ کی, واپس لوٹ آیا, بیٹھ گیا. اسی اثناء میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ تشریف لائے. تو آپ کی ہیبت اور آپ کا مقام یہ تھا کہ لوگوں نے آپ کو دیکھتے ہی ادب کے ساتھ راستہ بنا دیا اور آپ حجر اسود تک چلے گئے. اب شامی لوگ آپ کو چونکہ جانتے نہیں تھے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے. تو وہ جانتا تھا کہ آپ کون ہیں, لیکن اس کے باوجود حسد کی بنا پر اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہے. بس یہ وہ لمحہ تھا کہ فرزدق نے اپنا حصہ لکھوانا تھا. اس نے کہا تم نہیں جانتے, میں بتاتا ہوں یہ کون ہے. اور فی البدیع ایک قصیدہ کہا, طویل قصیدہ ہے, میں چند اشعار اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ نے کہا یا سائلی این حل الجود والکرم اندی بیان اذا طلابہ قدم. اے سوال کرنے والوں کہ یہ کون ہے, میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کون ہے. یہ وہ ہیں کہ جود و کرم اور یہ شرافت و بزرگی کا مرکز ہیں, ان کی ذات. اور میرے پاس اس کا جواب ہے, تم اگر میرے پاس قدیمو آ جاؤ. پھر اس کے بعد کہتے ہیں ھذا الذی, جس شعر کی طرف آپ نے اشارہ کیا, کہتے ہیں ھذا الذی تعرف البطحاء وطأتہ. آپ کہتے ہیں ان کے بارے میں پوچھتے ہو, یہ تو وہ ہیں کہ وادی بطحا ان کے قدموں کے نشانات کو جانتی ہے. اور پھر فرماتے ہیں والبیت یعرفہ, ان کے بارے میں پوچھتے ہو, بیت اللہ انہیں جانتا ہے. والحل, حل انہیں جانتا ہے. والحرم, اور حرم خداوندی انہیں جانتا ہے. پھر اس کے بعد آپ آگے چل کر ایک شعر جو میں نے منتخب کیا آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے, وہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں ھذا الذی احمد المختار والدہ. تعارف کراتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ وہ ہیں کہ نبی کریم احمد صلی اللہ علیہ وسلم المختار, یہ جو مختار کا عقیدہ ہے یہ آج سے نہیں ہے. فرزدق اپنے شاعر کے اندر نبی کریم کی جو صفت بیان کر رہا ہے وہ مختار بیان کر رہا ہے کہ یہ وہ ہیں جو احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, والدہ ان کے والد ہیں. انہوں نے اپنی طرف منسوب کیا ہے صلی علیہ الہی ما جرل قلم, مولا کریم ہمیشہ ان پر درود بھیجتا رہتا ہے. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا ھذا ابن سیدۃ النسوان فاطمہ, تم ان کے بارے میں پوچھتے ہو کہ یہ کون ہیں, یہ خواتین کی سردار حضرت سیدہ فاطمہ کے بیٹے ہیں. ان کی طرف نسبت کی. پھر اس کے بعد ایک بڑا خوبصورت شعر جسے میں یہاں پہ ذکر کرتا ہوں, آپ کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں پوچھتے ہو اذا رأتہ قریش قال قائلها الى مکارم ھذا ينتهی الکرم, کہ جب قریش ان کو دیکھتے ہیں تو دیکھ کر اعتراف کرتے ہیں کہ یہی تو وہ ہیں کہ تمام شرافتیں اور بزرگیاں ان پر ختم ہو جاتی ہیں. پھر اس کے بعد آپ ایک اور شعر کہتے ہیں, بڑا اہم شعر ہے. آپ کہتے ہیں کہ مقدم بعد ذکر اللہ ذکرہم فی کل فرد و مختوم بہل کلمو, کہ خدا کے نام کے بعد ہر ابتدا اور انتہا میں ان کا ذکر کیا جاتا ہے, یعنی اللہ کے ذکر کے بعد ان کے ذکر کو مقدم کیا گیا. اور فرماتے ہیں ھذا ابن فاطمہ ان کنت جاہلہ بجدہ انبیاء اللہ قد ختموا, کہ یہ وہ ہیں کہ جو حضرت فاطمہ کے بیٹے ہیں. اگر تم جاہل ہو تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ ان کے جد وہ ہیں کہ اللہ کے انبیاء کا اختتام یعنی ختم نبوت جو ہے وہ ان کی ذات پر ہوا. تو فرزدق کے یہ چند اشعار میں نے ذکر کیے ہیں جس میں آپ نے عظمتوں کو بھی بیان کیا, اختیار کو بھی بیان کیا, ختم نبوت کو بھی بیان کیا. اور پھر شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے یہ بات لکھ دی کہ امید کی جاتی ہے کہ قیامت کے دن اسی قصیدہ فی البدیع کے ذریعے اور انہی اشعار کے ذریعے فرزدق اپنی بخشش کروا لے. کیا کہنے, کیا خوبصورت گفتگو.
ہمارے ساتھ ملک کے معروف شناخہ جناب قاری اسد الحق صاحب موجود ہیں. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سے انشاءاللہ منقبت کا نذرانہ پیش کروائیں گے. کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں اور دین کی طرف راغب ہونے کا وظیفہ آپ کو بتلاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دین سے بیرا روی کا شکار ہو جائے تو وضو کا اہتمام رکھے اور کثرت سے سورہ علم نشرہ کا ورد کرے, اللہ تعالیٰ اس کو دین کی طرف راغب فرما دے گا. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ انسان کی اصلاح کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ لوگوں کے عیوب ڈھونڈنے کی بجائے اپنے اعمال پر نظر رکھے. مصطفیٰ کے دل ربا سجاد ہیں, مصطفیٰ کے دل ربا سجاد ہیں, فیض آب مرتضی سجاد ہیں, فیض آب مرتضی سجاد ہیں. حضرت شبیر کے ہیں نور عین, حضرت شبیر کے ہیں نور عین, شاہد کرب و بلا سجاد ہیں, شاہد کرب و بلا سجاد ہیں. صبر کا کو ہے صفا ان کو کہوں, صبر کا کو ہے صفا ان کو کہوں, اہل حق کا حوصلہ سجاد ہے, اہل حق کا حوصلہ سجاد ہے. وہ سخی ساجد ہے زین العابدین, وہ سخی ساجد ہے زین العابدین, میرے دل کا مدعا سجاد ہے, میرے دل کا مدعا سجاد ہے, مصطفیٰ کے دل ربا سجاد